اور جب تھوڑی سی مصیبت آتی ہے ہندو مندر میں سکھ گرو نانک پہ اور عیسائی بی بی مریم کے پاس یا عیسیٰ کی طرف یہودی عزیر کو پکارے، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ اور فرمایا آٹھویں علامت یہ ہے کہ اپنے اندر تکبر اور بڑائی نہ لائے، نیک عمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھے بلکہ اللہ کی طرف جھکتا رہے۔ نویں علامت یہ ہے 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو نمازوں کی۔ یہ نہیں کہ پڑھو نمازوں کو، میں آپ کو تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، ایک ہے پڑھنا، ایک ہے حفاظت کرنا۔ ایک طالب علم 9th کلاس میں پڑھتا ہے، اس نے کیمسٹری کا سبق پڑھا، کیمسٹری کا سبق پڑھنے کے بعد اگلے دن اپنے استاد صاحب کو سنا دیا، 8 دن بعد استاد نے پوچھا وہ دوبارہ سبق سناؤ، وہ بھول گیا، تو یہ حفاظت ہوئی کہ یاد ہوا تھا؟ یہ صرف اس نے یاد کیا تھا، حفاظت اس نے نہیں کی ہے۔ قرآن کا حافظ ہے، قرآن پڑھا ہے، 1-2 مصلی سنایا، پھر اس کے بعد وہ بھول گیا، اس نے قرآن کی حفاظت کی یا نہیں کی؟ نہیں کی۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، اللہ فرماتے ہیں اگر متقی بننا چاہتا ہے نا تو یہ میں رب تقاضا نہیں کر رہا نمازیں پڑھ، بلکہ میں کہہ رہا ہوں نمازوں کی حفاظت کر۔ اور نماز کی حفاظت کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کی حفاظت یہ ہے کہ پھر تیری آنکھ غلط نہ دیکھے، تیری زبان غلط نہ بولے، تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، تیری زبان سے کسی کی بدخوئی نہ ہو، تیرے ہاتھ غلط نہ پکڑے، تیرے پاؤں غلط طرف نہ چلیں، یہ ہے نماز کی حفاظت۔ میں تجھ سے یہ نہیں کہہ رہا نماز پڑھ، میں کہہ رہا ہوں نماز کا سبق یاد رکھ۔ تو نے کہا نا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، ان بولوں کا پہرا دے۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چھڈ یار وہ بندہ ہی نہیں ہے، کیوں؟ وہ گل تو پھر جاندہ ہے، کہتے ہیں نا جی وہ بندہ نہیں ہے، چھوڑو وہ دی نہ گل کر، کوئی اور بندہ دس، وہ بندہ ہی نہیں ہے، وہ تو گل تو پھر جاندہ ہے۔ اور جب تھوڑی سی مصیبت آتی ہے ہندو مندر میں سکھ گرو نانک پہ اور عیسائی بی بی مریم کے پاس یا عیسیٰ کی طرف یہودی عزیر کو پکارے، علی کو حسین کو پکارے، تو یہ وہ بات ہے، انہیں گل دا پیرا نہیں دیتا ہے، بندہ ہی کوئی نہیں جے۔ تو نے جب کہا سبحانک اللہم، اللہ شریکوں سے پاک ہے، وبحمدک، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، وتبارک اسمک، برکتیں وہ دیتا ہے، وتعالی جدک، بزرگیاں بلندیاں اس کے لیے ہیں، لا الہ غیرک، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر بندہ بننا، زبان کا پہرا دے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، جب تو نے نماز پڑھی ہے یہ انداز تو نے اب اللہ کے علاوہ محمد کے سامنے بھی نہیں کرنا، یہ انداز اس جذبے کے ساتھ کہ تو کھڑا ہو، قیام کرے، ہاتھ باندھے، اور اس خیال کے ساتھ تو ہاتھ باندھے کہ میں جو میرے دل میں خیال آ رہے ہیں وہ محمد کریم جان رہے ہیں، اور میں جو مانگوں گا محمد کریم دیں گے۔ یاد رکھ تیری نماز کی حفاظت تب ہوگی جب یہ تیرا عقیدہ، یہ نظریہ، یہ فکر، یہ سوچ بن جائے کہ خیالوں کے، ہر قسم کے خیالات کو جاننے والا اللہ، اور ہر قسم کی ضروریات کو پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، او انسان اگر جنت چاہیے، متقی بننا چاہیے، تیرے جسم کے ٹکڑے تو ہو جائیں لیکن تو نے اپنی نماز کو رائیگاں نہیں کرنا، اور اگر تو نے اللہ کو سجدہ کر کے کسی اور پہ جا کے جھک گیا تو نے اس نماز کی حفاظت نہیں کی، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ کا اس کے ساتھ جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تمام صحابہ کرام کی جماعت کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ فرمایا جس میں یہ 10 خوبیاں ہوں گی، میں نام دوبارہ گنوا دیتا ہوں، آپ یاد کیجئے، کوشش کیجئے تاکہ اللہ ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا فرما دے۔ فرمایا اگر جنت چاہیے، متقین میں اپنے آپ کو شمار کرنا چاہتے ہو تو پہلا یہ ہے زبان کی حفاظت کرو، بدگمانی سے بچو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، نگاہ کو حرام سے بچاؤ، زبان میں سچائی پیدا کرو، اللہ کے احسانات کا استحضار رکھو، اپنا مال صحیح جگہ پر خرچ کرو، تکبر اور بڑائی
کو پسند نہ کرو، 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی جماعت کے طریقوں پر مضبوطی سے گامزن رہو۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو اپنے اندر یہ مبارک اوصاف پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، ہم 3 جمعوں سے یہ پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ یہ 3 جمعے میں جو صحیح بات ہوئی اللہ اسے قبول فرما لے، اور جو میری زبان بہکی، غلط جملے نکلے، کوئی غلط بات نکلی، کوئی غلط تشریح نکل گئی، اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ عزم اور نیت کیجئے۔ پہلی بات یہ ہے، کسی بھی عمل پہ آنے کے لیے اس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ آپ یہ عزم اور ارادہ اپنے دلوں میں بولیے، اے اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، ہم اپنے اندر یہ متقین والے اوصاف پیدا کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، پھر دعاؤں میں اللہ سے مانگنا بھی شروع کیجئے۔ یہ تقوی ایسے نہیں آ جاتا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے مانگا ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا، وہ میرے اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اور تیسری یہ ہے، پھر کوشش کریں جب بھی کوئی کام کریں تو یہ ایک دفعہ دیکھ لیں یہ متقین والا کام ہے، زبان سے بولے تو یہ متقین والا ہے، کوئی کاروبار کرنے لگیں یہ متقین کا طریقہ ہے۔ یہ تھوڑی سی کوشش کیجئے، یقین فرمائیے یہ محنت اور کوشش تھوڑی سی کر لیجئے، اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اور آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔